اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة علی اہلہا والسلام علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام ناظرین اور سننے والوں کے لیے آج ہم سادات ہوم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے 10 ماہ مبارک رمضان یوم وصال خدیجۃ الکبریٰ کے سلسلے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ نے اپنی پاک کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کی مال کے ذریعے سے مدد کی، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ابتدائی دور میں کوئی بڑا مال، کوئی بڑی ملکیت نہیں تھی، لیکن جب حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت کے عقد میں آئیں تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بشارت دی اور فرمایا کہ میرے حبیب، جب آپ تنگ دست تھے تو ہم نے خدیجہ کے ذریعے سے آپ کو مالدار بنایا۔ یہ ہستی حقیقت میں اتنی عظیم ہستی ہے اسلام کی، اور پہلی خاتون ہے کہ جس نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اگر ہم اسلام کی ماں کہیں تو یہ یقیناً شہزادی کے عظمت میں اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی عظمت اس سے بھی اور بلند ہے، کیونکہ انہوں نے صرف اسلام کو نہیں پالا بلکہ اسلام پر ایک ایسا احسان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی مدد فرماتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادی کونین وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو اولاد نصیب ہوئی۔ جس طرح حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ کیوں ایک بزرگ خاتون کو یاد کر کے روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ خدیجہ وہ ہستی تھیں کہ جب لوگ مجھ سے منہ پھیرتے تھے اس وقت خدیجہ نے مجھ پر ایمان لا کر دنیا کے لیے یہ مثال قائم کی کہ خدیجہ سے بڑھ کر کوئی ایماندار نہیں ہے۔ اور اللہ نے خدیجہ کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کو صاحب اولاد کیا، اور چونکہ نبی کی تمام ازواج مطہرات میں سے واحد خدیجۃ الکبریٰ تھی کہ جن کے پاس اللہ کے رسول کے لیے اولاد کی نعمت اور رحمت نبی کی گود میں خدیجہ کے ذریعے سے آئیں۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک عظیم رحمت، عظیم نعمت کی صورت میں اللہ کے رسول کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ خاتون ابتدائی دور میں جتنا ان کی عزت اور عظمت تھی عرب کے خاندانوں میں اور تمام مملکت عربیہ میں، جو اس شہزادی کی حیثیت تھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہزادی کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، کیونکہ شہزادی کے پاس جو ملکیت تھی وہ مفسرین نے تو بہت زیادہ بتائی ہے، لیکن جو کم سے کم ملکیت تھی شہزادی کی وہ 80,000 اونٹ تھے جو مختلف بلاد میں شہزادی کی طرف سے تجارت کرتے تھے، اور ان کی آمدن سیدہ کونین حضرت خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ اور جو اسلام کی خدمت فرمائی آپ نے، سب سے پہلے آپ نے خود اللہ کے رسول کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور تمام عرب کی سازشوں کو، تمام عرب کی غلط باتوں کو سیدہ نے اپنی نگاہ میں نہ لاتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں بسا لیا، اور نکاح کا پیغام بھجوا کر رسول اللہ کے ساتھ عقد فرمایا۔ اور اس عقد کی وجہ یہ بنی کہ عرب کی تمام خواتین اور عرب کے تمام وہ قریش خاندان کے جو قبائل تھے وہ سب سیدہ سے ناراض ہوئے، اور سیدہ کونین سے ملنے تک انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ سیدہ کی خدمت عظیم تھی، وہ یہ تھی
کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی مقروض شہزادی کے دروازے پر آتا اور اپنے قرضے کی مہلت مانگتا کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں آئندہ سال تک اپنے مالی اسباب کو بہتر بنا کر اور شہزادی کا قرض اتار دوں، تو سیدہ نے ہر مقروض سے یہ فرمایا کہ میں کوئی آپ سے پیسہ لینے والی نہیں، لیکن ایک شرط پر، جب آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہر مقروض کو قرضہ معاف کر دیا، اور صرف اسلام کی خدمت کے لیے، تاکہ اسلام کے افراد بڑھیں اور اللہ کی تعلیمات پورے عالم دنیا میں پھیل جائے، نشر کی جائے، اور اصلی نشر و اشاعت کا جو شعبہ ہے اسلام کا، وہ اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اپنے مال کے ذریعے سے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے ما قام و مستقام دین و محمد الا بمال خدیجۃ و بسیف علی ابن ابی طالب، مجھ محمد کا دین قائم نہ ہوتا، اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہوتا، اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا اور علی کی تلوار نہ ہوتی۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، آپ نے اس حدیث کو سنا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کے نشر ہونے کے لیے اور اسلام کی قربانی کے لیے جو سب سے پہلا حصہ جو بیان فرمایا وہ بھی مال خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ فرمایا اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، اور اس کے بعد فرمایا کہ علی کی تلوار کی حیثیت ہے کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ یقیناً علی کی تلوار سے بھی آگے جو کام کیا اسلام کی خدمت میں، وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال نے کیا، اور انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں آج اسلام کی ترویج ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، اور یہ مثالی خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک ایسی ماں بن کے آئیں کہ جس نے اللہ کے نبی کو اپنے نور سے ایک نور کا حصہ عطا فرمایا، اور اس نور کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی اولادیں ان کے بیٹوں سے ہوں گی اور ان کی نسلیں ان کی بیٹوں سے چلیں گی، لیکن میری اولاد اور میری نسل اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اس دنیا میں چلانی ہے۔ اور آج جو سادات ہیں، حصے حصے میں جو سادات بستے ہیں، وہ سب کے سب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہیں۔ حقیقت ہے کہ جو خاتون اتنی مثالی بنی کہ جب اللہ کے رسول تبلیغات فرماتے اور شام تک اللہ کے رسول گھر واپس نہ آتے تو شہزادی کونین خود اپنی چادر عصمت کو اوڑھ کر باہر جاتی اور ہر جگہ محمد مصطفیٰ کو ڈھونڈتی، اور کیا دیکھتی کہ پتھروں کے ڈھیر میں یا پتھروں کے زد میں اللہ کے رسول ہیں، اور وہاں پر جا کر اللہ کے رسول کو اٹھایا کرتی اور اپنی چادر کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے زخموں کو صاف کرتی، اور دنیا کو یہ مثال دیتی اگر کوئی محمد کے شان کے مطابق کوئی ان کی ہمسر ہو سکتی ہے تو اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے کائنات میں خدیجہ سے بڑھ کر کوئی بیوی عطا نہیں فرمائی، کیونکہ خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ اول من آمنت بھی، سب سے پہلے خواتین میں جس نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی خدمت کی، اور خدمت سے بڑھ کر مصطفیٰ کی خدمت کی، ان کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ آج پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس بی بی کے نام سے ایک دن ضرور منایا جائے کہ جس کو یوم الام کے نام سے منایا جائے۔ ان کی وجہ سے فاطمہ زہرا کی نسل سے اللہ نے 11 بچے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹوں میں شمار فرمائے، اور 11 کے 11 اللہ نے معصوم بنائے، اور ان کی عصمت کی وجہ سے آج تک پوری دنیا میں اللہ نے دین کو بنایا اور دین کو پروان چڑھایا، اور ان کی وجہ سے دین کی خدمت کی۔ اور یہی خدیجہ ہے کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خدیجہ کہ جس کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جبرائیل زمین پر اللہ کی کنیز محمد کی زوجہ
اور بطول کی ماں کو اللہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے جا کر سلام پیش کرو۔ السلام علیک یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔